بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، کبھی کبھی نرمی کا ایک لمحہ کسی دل کو ہمیشہ کے لیے دین سے جوڑ دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص مسجد میں آیا۔ اسے آداب مسجد کا علم نہیں تھا۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ منظر سخت ناگوار گزرا۔ وہ فوراً اٹھے تاکہ اسے روکیں یا سزا دیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ڈول پانی بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو نرمی کے لیے بھیجا گیا ہے، سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ دوستو، یہ حدیث ہمیں ایک عظیم سبق دے رہی ہے کہ اسلام صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ حسن اخلاق کا نام ہے۔ دین کی دعوت سختی سے نہیں پھیلے گی بلکہ نرمی، علم، حلم اور حکمت سے پھیلتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو ڈانٹا نہیں بلکہ تحمل اور پیار سے سمجھایا۔ اس نرمی کا اثر یہ ہوا کہ اس اعرابی کا دل بدل گیا اور اسلام کی محبت سے بھر گیا۔ یہ تعلیم آج بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کرے، گناہ کرے یا جہالت میں کوئی بے ادبی کر بیٹھے تو ہمیں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ نرمی اختیار کرو، شاید تمہاری نرمی کسی دل کو ایمان کی روشنی دے دے۔ یاد رکھیں، نرمی میں دل جیتنے کی طاقت ہے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی یعنی میرا کہا مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، نبی وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ دوستو، جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین کے اصل رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری بات مانی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ دوستو، یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 بار دہرا کر امت کو خبردار کیا۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، انتہا پسندی اختیار کرنا، پھر چاہے وہ عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو یا شخصیت کے بارے میں ہو۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا۔ غلو کی کئی شکلیں ہیں۔ عبادات میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ خود کو مشقت میں ڈال لینا، انبیاء کو، بزرگان دین یا علماء کی تعظیم میں حد سے گزر جانا، اور مقدس ہستیوں کو خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک کر دینا، کسی معاملے میں اپنی رائے کو دین سے بڑھا دینا، یہ سب غلو کی شکلیں ہیں جو بندے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ محترم دوستو، دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کمی یا اضافہ گمراہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے
اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی بھی نئی بات داخل کرنا حرام ہے۔ دین اللہ کی وحی سے مکمل ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اس میں نئی چیز شامل کرے، نہ عبادت میں، نہ عقیدے میں، نہ عمل میں۔ جو ایسا کرے گا وہ دراصل نبی کے راستے سے ہٹ گیا۔ بدعت کی اصل خرابی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، حالانکہ وہ نبی کی سنت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو خالص رکھیں، جو عمل نبی اور صحابہ سے ثابت ہو اسی پر عمل کریں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کچھ بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے تو دین بگڑ جائے گا۔ نیکی وہی ہے جو نبی کے طریقے پر، صحابہ کے راستے پر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی یہ بات آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔